اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے مجھے ابھی شارٹ کلپ بھیجا ہے محترم کا، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہے یہ اہل کتاب سے زیادہ برے کافر نہیں ہیں، ان کا مفہوم یہی ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب کسی نااہل کو قرآن و حدیث پکڑا دیا جائے اور وہ اس سے مسائل نکال کے لوگوں کو دیتا رہے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ میں تو اب جواب دینا میں نے چھوڑ دیا، لیکن خیر اب آپ نے پوچھا اور مسئلے کی نوعیت بھی بہت اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے اللہ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے نا، تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ اہل کتاب سے یہود و نصارہ مراد ہے، قادیانی اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی اہل کتاب سے زیادہ بدتر کافر ہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ، انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں۔ قادیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو ہیں، اور ایک اور کلپ میں محترم نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں، مسلم کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ دو طرح سے یہ دلائل بالکل باطل ہیں، دو وجہ سے یہ دلائل غلط ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قادیانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے، وہ نہیں مانتے۔ اگر نبی مانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تواتر کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آج تک امت میں کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا ہے، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کا اس پر اجماع ہے۔ تو تواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے نا، اس کا انکار بھی یہ گویا اس کا انکار ہوتا ہے کہ آپ کہنے والے ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، قادیانی اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ مانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی کے پاس روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ٹائم نماز کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بات سب مسلمان جانتے ہیں کہ 5 وقت نماز کا حکم دیا، قرآن میں بھی نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں نماز ہے، آپ کا خود نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو بتایا جائے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور ایک حدیث نہیں ہے، تواتر ہے، ساری فقہ کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے مسائل جس میں نماز ہے۔ تو یہ تو اس سے تو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہوں، میں نماز کو نہیں مانتا، نماز نہیں ہے اسلام میں، لیکن میں اسلام کو مانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب 2 نمبر ہی کر رہا ہے یہ صرف ایک سافٹ کارنر یعنی رکھنے کے لیے، اور ایک لوگوں کی توجہ اس کی طرف رہے اور لوگ اس کے فراڈ سے متاثر ہو جائیں، صرف اس چکر میں کہہ رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ اسلام کو مانتا تو اسلام اور نماز الگ الگ تو نہیں ہے نا، وہ نماز کو بھی مانتا، وہ زکوٰۃ کو بھی مانتا۔ تبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان سے قتال کروں گا۔ تو یہ قادیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ مسلم کو مانتے ہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب کو نہیں مانتے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس دعوے میں 100% جھوٹے ہیں۔ مانتے ہوتے تو تمام محدثین، امام بخاری کا تو یہ عقیدہ تھا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ امام بخاری کے اس عقیدے کو تو نہیں مان رہے اور امام بخاری کو مان رہے ہیں؟ تو یہ تو پوری امت میں اجماعی مسئلہ ہے۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہوئی کہ وہ ماننے کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کہ یہ جو شرک کا جو پہلو ہے نا کہ قادیانی شرک نہیں کرتے اور یہود و نصارہ شرک کرتے ہیں، شرک کے اس پہلو کو شریعت نے یہاں پر اگنور کیا ہے، عورتوں سے نکاح کے معاملے میں اور ذبیحہ کے معاملے میں۔ اگر شرک کی وجہ سے مسئلہ ہوتا تو، لیکن پھر بھی اللہ نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا۔ وجہ اس کی ہے کہ نکاح کرنا یا ذبیحہ کھانا یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں شرک پر سزا نہیں ہے۔ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، مشرک کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ مشرک بڑا مجرم ہے یا چور بڑا مجرم ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اسلام نے چور کو تو سزا دی ہے، مشرک کو سزا نہیں دی ہے۔ ڈاکو کو سزا دی ہے، مشرک کو سزا نہیں دی ہے۔ شراب پینے والے کے کوڑے لگائے ہیں، مشرک کے کوڑے کا بھی حکم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قاتل کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن جو مشرک ہے وہ اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، حالانکہ شرک جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ قادیانی شرک نہیں کرتے، یہ آخرت کے معاملے میں آخرت کا معاملہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، تو اس معاملے میں آخرت کی سزا میں قادیانی شرک والی سزا ان کو نہیں ملے گی۔
زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدترین کافر ہیں یا نہیں، اس لیے کہ بدترین ہونا جو ہے وہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بدترین ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مشرک نہیں ہے، بلکہ بدترین ہونے کی ایک اور دوسری وجہ پائی جاتی ہے ان میں. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی ایک ایسے شخص کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں کہ جس کو نبی کہنا تو دور کی بات، شریف انسان کہنا بھی ممکن نہیں ہے. قادیانی آپ کو پتا ہے کہ اس پہ کبھی بھی مناظرہ نہیں کریں گے بیٹھ کے. میں نے کئی دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ قادیانی اس پر تو بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن اس پر کبھی نہیں بات کریں گے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اس کی کتابوں سے ثابت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کہ وہ شریف انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں تھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک جھوٹے نبی کو، ویسے بھی جو نبوت کو جھوٹا دعویٰ کرے وہ شریف کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ایک ایسے شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم جو ہے ناقابل معافی جرم ہے. یہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص ہے چرسی، ہیروئنچی ہے، آپ اس سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کو منع کرتے ہیں یار یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ چرس نہ پیو، یہ غلط چیز ہے، یہ بری چیز ہے، لیکن آپ اس سے بد اخلاقی نہیں کرتے، آپ اس سے لین دین بھی کرتے ہیں. لیکن اگر وہ چرسی ہیروئنچی اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہ جو ہے نا متین بھائی میرے معاذ اللہ باپ ہیں، میرے والد صاحب ہیں، اور وہ کہے کہ جی میں ان کا بیٹا ہوں، پھر آپ کو غصہ آئے گا کہ یار ایک چرسی کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو. پھر آپ کے وہ جذبات نہیں ہوں گے جو ایک عام چرسی اور ہیروئنچیوں کے بارے میں ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی تو جو بھی ہے تو اپنے آپ کو میری طرف کیوں منسوب کر رہا ہے. تو یاد رکھیں یہود و نصارہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ شرک بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو ان کا مذہب میں ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے اور وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں قرار دیتے، اسلام کی طرف منسوب نہیں کرتے. آپ کسی یہودی کو غیر مسلم کہو اسے کوئی غصہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا میں نے کب کہا کہ میں مسلم ہوں. تو وہ اپنا رشتہ اسلام سے نہیں جوڑتے. اس لیے اسلام میں اور یہود و نصارہ میں ایک واضح لائن ہے جس کو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. جس کو اسلام کی طرف آنا ہے وہ اسلام کی طرف آئے گا، جس کو عیسائی بننا ہے وہ عیسائی بنے گا. اسلام کو میں کنفیوژن پیدا نہیں کی انہوں نے. تو بالکل ایک چرسی ہیروئنچی جو ایک معاشرے کا گرا ہوا شخص ہو وہ اپنی نسبت آپ کی طرف کرے گا تو آپ کے جو جذبات ہوں گے وہ جتنی آپ میں غیرت ہوگی نا اتنا آپ کو غصہ آئے گا. تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت والا اور میں تم میں انسانوں میں مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایک جھوٹے نبی اور جو شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ٹھیک ہے لوگ جس نے ماننا ہے مانے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں کیوں ڈالے بھائی؟ اس کو اسلام کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ قادیانی آج اپنے نام کے ساتھ مسلم ہٹا دیں، وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک الگ مذہب ہے، ہم ایک نبی کو مانتے ہیں اور ہم غیر مسلم ہیں. بے شک وہ اپنے آپ کو کافر نہ کہیں، وہ تو کون اپنے آپ کو خود سے تھوڑی کوئی کافر کہتا ہے. تو صرف وہ اتنا کر لیں کہ وہ کہیں کہ جیسے یہود و نصارہ کے ایک الگ مذہب ہے، ان کے ہمارا بھی ایک الگ مذہب ہے، ہم اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کریں گے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کریں گے. تو آج ہم بھی قادیانیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. آج ہم ان کو ایک عام کافروں کی طرح ایک کافر سمجھیں گے، غیر مسلم سمجھیں گے. جیسے عام غیر مسلموں سے ہم لین دین جائز سمجھتے ہیں تو ان سے بھی جائز سمجھیں گے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا نبی 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا، ایک تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، انگریزوں کا وہ ایجنٹ تھا، اس کو اٹھا کے کمبخت کو سید الانبیاء کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ان کا ذلی نبی ہے، یہ ان کا جو ہے نا ان کا نائب ہے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے اور یہ کلپ اس کمبخت کا سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر غیرت آتی. آپ خود سوچو کہ کیا کہ ایک بھنگی چرسی کو میری طرف منسوب کر دیا، ایک شخص کو میرے کھاتے میں تم لوگوں نے ڈال دیا، اور تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور تم اس کے بارے میں سافٹ کارنر نرم رویہ رکھ رہے ہو کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے اور جناب ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور یہ یہود و نصارہ سے کمتر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کیا حشر کیا تھا صحابہ کرام نے اس کا، آپ خود سوچیں. بڑے بڑے حفاظ صحابہ، بہت بڑی تعداد، جتنے صحابہ پہلے جنگوں میں شہید نہیں ہوئے تھے اس سے بڑی تعداد میں ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. حالانکہ وہ مسیلمہ کذاب کا جو جرم تھا وہ قادیانیوں والے جرم سے کم درجے کا تھا، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے محض جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی کا بھیجا ہوا ہوں یا ان کا نائب ہوں یا میرا جو دین ہے وہ بھی اسلام ہے، ایسا نہیں تھا. ایک بالکل سیپریٹ دین قائم کیا تھا.
اس کا یہ حشر کیا صحابہ کرام نے. اور جو ہے نا ان کے تو ہمیں تو کہیں نہیں ملتا صحابہ کرام نے ان کے ذبیحہ کو حلال سمجھاؤ مسیلمہ کذاب کے فالوورز کے ذبیحے کو، یا ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال سمجھاؤ. ان پہ مرتد کے حکام جاری کیے گئے جو بھی اس پر ایمان لایا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو جرم ہے وہ مسیلمہ کذاب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی. اس کے فالوورز جو ہیں وہ اپنے گڑے ہوئے مذہب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی اسلام قرار دے رہے ہیں. تو آج قادیانی اپنی نسبت اسلام سے دور کر دیں، بولے ہم مسلم نہیں ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے کافر ہیں، یہ بھی ہو جائیں گے، بہت سارے غیر مسلم ہیں تو چلو یہ بھی ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے. تو یہ جو محترم نے دو دلائل دیے ہیں نا، دونوں غلط ہیں. ایک دلیل تو یہ دی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، یہ دلیل غلط ہے. یہ نہیں مانتے نبی، جھوٹ بولتے ہیں. یہ مانتے تو یہ آپ سے جو تواتر سے جو چیز ثابت ہے اس کو فالو کرتے. یہ دوسری بات یہ کہ جب بعد والے جھوٹے نبی کو آپ نے نبی مان لیا تو پہلے والی کی تو نبوت ویسے ہی کینسل ہو گئی نا، تو وہ تو ماننا نہ ماننا ویسے ہی برابر ہو گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قادیانی کہتے ہیں یہ نبی ہی کی تعلیمات کو کے پرچار کے لیے آیا ہے. بھائی قادیانی مرزا جو قادیانی کی کوئی بھی بات ہے تو قادیانی اس کو پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب دن کو رات کہہ دے تو آپ کو رات ماننی ہے، اور رات کو اگر نبی نے دن کہہ دیا تو آپ کو دن ماننا ہے. تو یہ اتھارٹی جو انہوں نے جھوٹے نبی کو دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذلی ہو یا تشریعی ہو کچھ بھی ہو، انہوں نے پرانی نبوت کینسل کر دی ہے انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دو طرح سے انکار کیا. ایک تو یہ کہ نیا نبی جب آ گیا تو پرانا تو ویسی ان کی تو تعلیمات کل عدم ہو گئی، اس لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی نے جو ختم نبوت کے بارے میں ہمیں واضح لفظوں میں بتایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ واضح احادیث ہیں. ان احادیث کا انکار کر کے نبی ہی کا صاف لفظوں میں انکار کر دیا انہوں نے. تو دوسری یہ ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو جھوٹے نبی کو مان کر اپنی نسبت جو اسلام کی طرف کر دی انہوں نے، یہ نسبت کی وجہ سے معاملہ حساس ہو گیا ہے. اس سے ان کا جرم عیسائیوں اور یہودیوں کے جرم سے کئی گنا بڑھ گیا ہے. یہ آج نسبت ختم کر دیں تو پھر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی جھوٹا کذاب اٹھ کے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور ذلی اور یہ کہنا شروع کر دے. جس میں جتنی غیرت ہوگی اس کو اتنا ہی غصہ آئے گا. جیسے کوئی آپ کی طرف کوئی چرسی ہیروئنچی اٹھے اور اپنے آپ کو کہے میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں، حالانکہ فلاں صاحب کا بیٹا نہیں ہے وہ، تو فلاں کو غصہ آئے گا. وہ عام چرسیوں کے بجائے اس کو جو ہے نا اس کی تو ایسی کی تیسی کر دے گا کہ تو ہوتا کون ہے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرنے والا. تو یہ معاملہ ہے. باقی میں مانتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ اور میرا کیا پوری امت کا اجماع ہے اس پر جو میں باتیں کر رہا ہوں. اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انجینئر صاحب ہیں ان کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سامنے بیٹھیں بات کریں، یہ تو کبھی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. کلپ بازی ہم سے نہیں ہوتی ہے بیٹھ کے ادھر اس کا کلپ. لوگ سنتے کیوں ہیں بھائی جب ایک آدمی ایک فیلڈ کا ماہر ہی نہیں ہے. وہ غامدی صاحب نے ایک نیا کلپ نکال دیا ہے آن لائن نماز کا، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں. تو بھائی بات یہ کہ کس بات کا انسان جواب دے، ہمارے تو اور بہت سارے کام ہیں. تو جو جس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے نا. وہ ملک میں علماء کیا دنیا میں ختم ہو گئے. خیر یہ حساس نوعیت کا مسئلہ تھا، آپ پوچھ رہے تھے اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو جواب دے دیا اس کا. باقی میں پھر آخر میں کہہ دوں کہ قادیانی بدترین کافر ہیں. باقی ہم اس لڑائی جھگڑائی کو مار دھاڑ کو جائز نہیں سمجھتے. قادیانیوں کے کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں، اور یہ کام تو سختی کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے. اس سے ملک میں بدامنی پھیلتی ہے مار دھاڑ سے، لڑائی جھگڑوں سے. لیکن یہ کہ نہ آپ ان کو گلے لگائیں نہ ان سے کوئی بد اخلاقی کریں. آپ جو بھائی تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. سلام دعا نہیں ہوگی، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کا ذبیحہ بالکل حرام ہے، مردار ہے. یہ سب چیزیں قادیانیوں کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں مار دھاڑ اور بدتمیزی اور بد کلامی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے اور بلکہ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی قادیانی کے بارے میں خیال ہو کہ اس سے محبت سے اخلاق سے بات کی جائے تو یہ دین کے قریب آ سکتا ہے، تو ایسے قادیانی سے محبت سے بات کی جا سکتی ہے اسے دین کے قریب کرنے کے لیے. یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ سے جن سے لڑائی تھی تو ان میں کوئی قرآن سننا چاہے تو اس کو آنے دو تاکہ وہ قرآن سنے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے. تو کوئی دین سمجھنا چاہتا ہو ایسے قادیانی سے محبت سے یقیناً بات کی جائے گی.